سورہ صافات آیات نمبر 149 تا 182 میں مشرکین کو انتباہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اور اسی طرح اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ جوڑتے ہیں۔ فرشتوں کا قول کہ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب رہتا ہے۔ عذاب کے لیے جلدی مچانے والے لوگ یاد رکھیں کہ جب عذاب آ جائے گا تو وہ بہت ہی برا وقت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار مکہ سے دریافت کیجئے کہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون۔ ان سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ ان کے کہنے کے مطابق جب ہم فرشتوں کو لڑکیوں کی صورت میں پیدا کر رہے تھے تو کیا یہ لوگ وہاں موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ سن لو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے، بے شک یہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو پسند کیا، اور یہ لوگ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ افلا تذکرون۔ کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ کیا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی واضح ثبوت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لا کر دکھاؤ۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا۔ اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ قرار دے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ ایسا کہنے والے مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ جو کچھ یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اس سب سے پاک ہے، الا عباد اللہ المخلصین۔ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندے جو اس قسم کی حرز سرائی نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ۔ پس اے کفار مکہ، تم اور تمہارے معبودان باطل کسی شخص کو اللہ کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتے سوائے وہ شخص جس کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ اور فرشتوں کا قول تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام متعین ہے اور ہم سب صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ
لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ بلا شبہ نزول قرآن سے پہلے یہ کافر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پچھلی امتوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب آ جاتی تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ مگر جب وہ کتاب آ گئی تو یہ اس کے منکر ہو گئے، سو عنقریب انہیں اس انکار کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ۔ اور ہم اپنے جن بندوں کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجتے ہیں ان کی بابت ہمارا حکم پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ ہماری تائید و نصرت سے وہی فتح یاب ہوں گے۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ مدت کے لیے ان کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انہیں دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر جب وہ عذاب ان کے گھروں کے صحن میں اتر آئے گا تو وہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں ہر طرح خبردار کیا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ مدت تک ان کفار سے تعرض نہ کیجیے اور منتظر رہیں، عنقریب یہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ آپ کا رب بڑی عزت کا مالک ہے، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین۔ اور ہمارے تمام رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صاد آیات نمبر 1 تا 14 میں بیان کہ قرآن لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، لیکن وہ صرف تکبر اور غرور کی بنا پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پر یہ بات شاک گزری ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک ایسے شخص کو رسول بنا دیا جو بہت مالدار نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ رسول کو ساحر و کذاب قرار دے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی مختلف قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، آخر ہمارے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ یہ کفار مکہ جو انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف ان کا تکبر اور ضد ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے بہت چیخو پکار کی،
لیکن وہ معافی کا وقت نہ تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور کافروں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا شخص آ گیا، اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص تو جادوگر اور سخت جھوٹا ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ کیا اس نے ہمارے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ اور ان لوگوں کے سردار یہ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدم رہو۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے یقیناً اس میں اس کا کوئی مفاد ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ یہ ایک معبود والی بات تو ہم نے اپنے پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، یقیناً یہ اس کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا۔ کیا ہم سب میں یہی شخص ایسا تھا کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ بل هم فی شک من ذکری۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ میری طرف سے بھیجی گئی وحی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب۔ دراصل ان لوگوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں؟ آپ کا رب بہت زبردست اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ کیا آسمانوں، زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس سب کے مالک یہ لوگ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب۔ پچھلے مخالفین انبیاء کے گروہ کی طرح کفار مکہ کا بھی یہ ایک معمولی سا لشکر ہے جو بہرحال انہی کی طرح شکست کھا جائے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح، عاد، میخوں والا فرعون، سمود، قوم لوط اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہی لوگ انبیاء کے مخالفین کا گروہ تھا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان سب نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر ہمارا عذاب لازم ہو گیا۔ سورہ صاد آیات نمبر 15 تا 26 میں کفار کو تنبیہ کہ عذاب کی جلدی نہ کریں، جب عذاب آیا تو کوئی بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین اور مشرکین کو نصیحت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کا حوالہ کہ اللہ نے انہیں بے انتہا دولت و شوکت عطا کی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے ہی بنے رہے اور ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. یہ تمام کفار صرف ایک ایسی سخت ہولناک آواز کے منتظر ہیں جو کسی وقفے کے بغیر مسلسل ہوگی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے حصے کا عذاب ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی جتنی جلدی ہو سکے دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بڑا صاحب قوت تھا. بلا شبہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے ہمراہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس تسبیح کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، یہ سب ان کی اطاعت کرنے والے تھے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ہم نے داؤد کی سلطنت کو خوب مضبوط و مستحکم کر دیا تھا اور انہیں حکمت اور ہر کام میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی. وهل أتاك نبأ الخصم. کیا آپ کے پاس ان لوگوں کی خبر پہنچی جو داؤد سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے؟ اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور اندر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ہم ایک مقدمے کے دو فریق ہیں اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص نے تیری ایک دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تجھ پر ظلم کیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. حقیقت یہ ہے کہ شراکت میں کام کرنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں.